الربيع بن خثيم يا أبا زيد لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں یہ فرمان ہے، یا ابا یزید، اے ابو یزید، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ضرور آپ سے محبت کرتے. یہ تابعی ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صحبت ثابت نہیں، تو عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں مخاطب کرتے ہیں، یا ابا زید لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک. یا ابا یزید، اے ابو یزید، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیتے تو ضرور آپ سے محبت کرتے. قال ہلال بن عیساف لضیفہ منذر الثوری الا امضی بک یا منذر الى الشیخ لعلنا نؤمن ساعتا. ہلال ابن عیساف اپنے مہمان منذر ثوری سے کہتے ہیں، اے منذر، کیا میں آپ کو شیخ کے پاس نہ لے چلوں؟ ہو سکتا ہے ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے ہیں، یعنی ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. لعلنا نؤمن ساعتا الا امضی بک یا منذر، اے منذر، کیا میں آپ کو شیخ کے پاس نہ لے چلوں؟ لعلنا نؤمن ساعتا، امید ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ایک گھڑی کے لیے تازہ کر لیں. اللہ والوں کی صحبت میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اہل اللہ کی صحبت میں، صاحب دل بزرگوں کی صحبت میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو جنت کا بڑا شوق ہوتا ہے، جہنم سے، موت سے، عذاب قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور جب باہر چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے، کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے. تو یہی حال ان لوگوں کی صحبت کا بھی ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ہیں، پکے سچے آپ کے طریقے پر ہوتے ہیں، آپ کے عاشق ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں. تو ہلال ابن عیساف کہتے ہیں، کس سے؟ اپنے مہمان منذر ثوری سے کہتے ہیں، کیا اے منذر، کیا میں آپ کو شیخ کے پاس نہ لے چلوں؟ امضی بکا، مضی یمضی بکا کا معنی کیا ہے؟ لے چلنا. مضی یمضی معنی تو چلنا، اور با تعدیہ کا آتا ہے. کیا میں آپ کو منذر کے پاس، اے منذر، کیا میں آپ کو شیخ کے پاس نہ لے چلوں؟ ہو سکتا ہے ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان تازہ کر لیں. فقال منذر بلا، منذر نے کہا کیوں نہیں. فواللہ ما اقدمنی الکوفۃ الا الرغبۃ فی لقاء شیخک الربیع ابن خثیم. خدا کی قسم، مجھے کوفے آپ کے شیخ ربیع ابن خثیم کی ملاقات کا شوق ہی تو لایا ہے. خدا کی قسم، مجھے کوفے آپ کے شیخ ربیع ابن خثیم کی ملاقات، زیارت کا شوق ہی تو لایا ہے. میں کوفے آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں شیخ ربیع ابن خثیم سے ملاقات کروں. والحنین للعیش ساعتا فی رحاب ایمانہ، اور ان کے ایمان کے دامن میں ایک گھڑی گزارنے کی محبت ہی تو لائی ہے، اور ان کے ایمان کے دامن میں ایک گھڑی گزارنے کی محبت ہی تو لائی ہے مجھے. یعنی الا الرغبۃ، والرغبۃ پر عطف اس کا والحنین، مجھے کوفے آپ کے شیخ ربیع ابن خثیم کی ملاقات کا شوق اور ان کے ایمان کے دامن میں ایک گھڑی گزارنے کی محبت، طلب ہی تو لے کے آئی ہے. ولیکن هل استأذنت لنا علیہ، مگر ہلال، کیا آپ نے ان سے ہماری بھی اجازت لے لی ہے؟ کیا آپ نے ان سے ہماری بھی اجازت لے لی ہے؟ کیا ہم بھی ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں؟ فقد قیل لی انه منذ اصیب بالفالج لزم بیته وانصرف الى ربه وعزف عن لقاء الناس
مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے، جب سے ان پر لکوے کا حملہ ہوا ہے، لزم بیتہ، انہوں نے اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا ہے، وانصرف الی ربہ، اور اپنے رب کے ہو کر رہ گئے ہیں، وانصرف الی ربہ، اور اپنے رب کے ہو کر رہ گئے ہیں، وعزف عن لقاء الناس، اور لوگوں کی ملاقات سے منہ موڑ لیا ہے، لوگوں کی ملاقات سے رخ پھیر لیا ہے، الگ ہو گئے ہیں، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے، بے رغبت ہو گئے، لوگوں کی ملاقات کا انہیں کوئی شوق نہیں رہا ہے۔ جب سے فالج کا یعنی لکوے کا حملہ ہوا ہے تب سے۔ فقال ہلال انه لكذلك منذ عرفته الكوفہ، ہلال نے کہا منذر جب سے کوفے نے انہیں پہچانا ہے ان کا یہی حال ہے، جب سے شیخ ربیع ابن خثیم کو کوفے نے پہچانا ہے، یعنی کوفے میں جب سے وہ جانے لگے ہیں ہم تو ان کا یہی حال دیکھتے رہے۔ وَإِنَّ الْمَرَضَ لَمْ يُغَيِّرْ مِنْهُ شَيْئًا، بیماری نے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وَإِنَّ الْمَرَضَ لَمْ يُغَيِّرْ مِنْهُ شَيْئًا، بیماری نے انہیں کچھ بدلا نہیں ہے، وہ پہلے بھی گھر ہی رہتے تھے اور اپنے رب کے ہو کر رہتے تھے، لوگوں کی ملاقات کا شوق تو انہیں پہلے بھی نہیں تھا۔ اللہ والوں کو لوگوں کی ملاقات کا شوق نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی کافی ہوتا ہے، انہیں تنہائی میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ آیم بسر کوتو پویاں پویاں، رخسار اب آب دیدہ شویاں شویاں۔ فقال منذر لا بأس، منذر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، ولكنك تعلم ان لهؤلاء الاشياخ امزجة رقيقة فهل ترى ان نبادر الشيخ فنسأله عما نريد، مگر آپ جانتے ہیں کہ ان شیوخ کی نرم رقیق طبیعتیں ہوتی ہیں، نرم طبیعتیں ہوتی ہیں، نازک طبیعتیں ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان شیوخ کی طبیعتیں نازک ہوتی ہیں یا نازک طبیعتیں ہوتی ہیں۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم آگے بڑھ کر شیخ سے کچھ پوچھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہم جو پوچھنا چاہتے ہیں ہم آگے بڑھ کر کے ہم پوچھیں، یا شیخ ہمیں موقع دیں کہ کیوں آئے ہو، کس کام سے آئے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ شیخ خود ہم سے یہ کہیں یا ہم خود آگے بڑھ کر کے پوچھیں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جو ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں کی صحبت کے اور اللہ والوں کی مجلس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، وہ آداب جاننے والے لوگ پہلے سے یہ طے کرتے ہیں، یہ مشورہ کرتے ہیں۔ اہل دنیا کی مجلسوں کے بھی ہوتے ہیں، ہاں، مگر وہ اہل دنیا ہوتے ہیں، وہ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے، یہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، یہ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، یہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں مگر یہ دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ ام نلتزم الصمت فنسمع منه ما يريد، یا ہم خاموش ہی رہیں، ام نلتزم الصمت، یا ہم خاموشی کی پابندی کریں، خاموشی کا التزام کریں، یعنی ہم خاموش ہی رہیں، پھر جو وہ چاہیں وہ ہم سنیں۔ فنسمع منه ما يريد، شیخ سے وہ سنیں جو شیخ چاہیں، یعنی ہماری مرضی کا یا ہماری خواہش کا نہیں، ہماری چاہت کا نہیں، شیخ کی چاہت ہو۔ فقال ہلال نے کہا لو جلست مع الربیع ابن خثیم عاما باکملہ فانہ لا یکلمک الا اذا لم تکلمہ، تو ہلال نے کہا اگر آپ ربیع ابن خثیم کے پاس پورے 1 سال بیٹھے رہیں تب بھی وہ آپ سے بات نہیں کریں گے، فانہ لا یکلمک، تب بھی وہ آپ سے بات نہیں کریں گے جب تک آپ ان سے بات نہیں کریں۔ اگر آپ آگے بڑھ کر ان سے بات نہیں کریں گے تو انہیں آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوگا، وہ آپ سے بات نہیں کریں گے۔
ولا یبادرک اذا لم تسألہ، اگر آپ ان سے سوال نہیں کریں گے تو وہ آگے بڑھ کر آپ سے کچھ بات نہیں کریں گے۔ بادر یبادر مبادرتن کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، اقدام کرنا، آگے بڑھنا۔ فَهُوَ قَدْ جَعَلَ كَلَامَهُ ذِكْرًا وَصَمْتَهُ فِكْرًا، انہوں نے اپنی گفتگو کو ذکر اور اپنی خاموشی کو فکر قرار دیا ہے، یعنی ان کی بات چیت جو بھی ہوتی ہے وہ ذکر اللہ پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان کا خاموش رہنا تفکر ہوتا ہے۔ ان کا خاموش رہنا تفکر، کس میں تفکر؟ زندگی کے بارے میں تفکر، موت کے بارے میں تفکر، دنیا، کائنات اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں، دی ہوئی نعمتوں میں تفکر، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ فقال منذر فلنمضی الیہ اذن علی برکۃ اللہ، خدا کا نام لے کر تب تو ہمیں چلنا چاہیے، تب تو ہمیں خدا کا نام لے کر چلنا چاہیے۔ فلنمضی الیہ اذن علی برکۃ اللہ، ثم مضیا الی الشیخ، پھر دونوں شیخ کے پاس پہنچے۔ فلما صار عنده سلم وقال، جب شیخ کے پاس گئے اور شیخ کے پاس پہنچ گئے۔ فلما صار عنده، جب شیخ کے پاس پہنچ گئے۔ صار عنده کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جب شیخ کے پاس پہنچ گئے، جب شیخ کے پاس ہو گئے کا مطلب جب شیخ کے پاس پہنچ گئے۔ سلما، تو ان کو دونوں نے سلام کیا۔ وقالا، اور کہا کیف اصبح الشیخ، شیخ کا کیا حال ہے، شیخ نے کس طرح صبح کی ہے، یعنی شیخ کا کیا حال ہے، شیخ کیسے ہیں؟ فقال اصبح ضعیفا مذنبا یأکل رزقہ، کمزور گنہگار ہو گیا ہے، یأکل رزقہ، جو اپنا رزق کھاتا ہے، یأکل رزقہ، جو اپنا، وینتظر اجلہ، اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ فقال له ہلال، ہلال نے کہا لقد اما الکوفۃ طبیب حاذق افتأذن بان ادعوه لک، کوفے میں ایک ماہر طبیب آئے ہیں۔ لقد اما الکوفۃ، اما الکوفۃ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوفے میں ایک طبیب حاذق آئے ہیں، ایک ماہر طبیب آئے ہیں، آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کے لیے اسے بلا لاؤں؟ آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کے لیے اس طبیب کو بلا لاؤں؟ فقال یا ہلال انی لاعلم ان الدواء حق، ہلال مجھے پتا ہے کہ دوا حق ہے، مجھے پتا ہے کہ دوا علاج کرنا، علاج معالجہ کروانا حق ہے، ولکنی تأملت عادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثيرا ونظرت في حرصهم على الدنيا ورغبتهم في متاعها وقد كانوا أشد منا بأسا وأعظم قدرة وقد كان فيهم أطباء وفيهم مرضى فلا المداوي بقي ولا المداوى، مگر میں نے عاد اور ثمود اور اصحاب رس اور اس درمیان میں بہت ساری نسلوں کے بارے میں غور و فکر کیا، دنیا کے بارے میں ان کے حرص اور لالچ کو دیکھا، اور دنیا کے سامان و اسباب میں ان کے شوق اور رغبت کو دیکھا۔ وہ ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ بڑی قدرت والے تھے، ان میں ڈاکٹر بھی تھے۔ وقد کان فیہم اطباء، ان میں طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، وفیہم مرضى، اور ان میں مریض بھی تھے۔ فلا المداوی بقی ولا المداوى، تو نہ تو علاج کرنے والا باقی رہا اور نہ جس کا علاج کیا جاتا تھا وہ باقی رہا، نہ طبیب ہی رہا نہ مریض رہا، نہ طبیب بچا نہ مریض بچا۔ عاد و سمود ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ قوت والے تھے، ان کے بھی یہی حال تھے، ان میں بھی بیمار ہوتے تھے، ان میں بھی ڈاکٹر طبیب ہوتے تھے، مگر اب ہم قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے نہ طبیب بچے نہ مریض بچے۔ عاد اور سمود ان کی نسل تباہ و برباد۔ ثم تنہد تنہدا عمیقا، پھر ایک گہری سانس لی۔ تنہد یا تنہدن کا معنی کیا ہے؟ گہری ٹھنڈی سانس لینا، آہیں بھرنا، اس کے لیے آتا ہے لفظ تنہد یتنہد تنہدن۔ وقال، اور کہا وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الدَّوَاءَ لَتَدَاوَيْنَا مِنْهُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الدَّوَاءَ، اگر یہی علاج ہے تو پھر ہم نے یہ علاج کر لیا، اگر یہی علاج ہوتا
تو ہم علاج کر لیتے، یا یہی علاج ہے تو ہم نے علاج کر لیا۔ فاستأذن منذر وقال، منذر نے اجازت چاہی اور کہا فما الداء اذن یا سیدی الشیخ، فما الداء، پھر شیخ کیا علاج ہے، پھر بیماری کیا ہے، پھر بیماری کیا ہے؟ ولو كان هذا هو الداء ہے، اگر یہی بیماری تھی تو پھر ہم نے اس کا علاج کر لیا۔ فما الداء، تو پھر بیماری کیا ہے؟ کہا الداء الذنوب، بیماری تو کیا ہے؟ گناہ ہے، بیماری تو اگر اس کا ترجمہ صحیح کریں گے، اگر یہی بیماری ہوتی تو ہم اس کا علاج کر لیتے۔ کیا؟ اگر یہی بیماری ہوتی تو ہم اس کا علاج، یعنی تم جس ڈاکٹر کو بلا رہے ہو، جس طبیب کو بلا رہے ہو، اسی طبیب اور اسی ڈاکٹر کے علاج کرنے کی بیماری ہوتی تو ہم ضرور اس کا علاج کر لیتے، مگر یہ تو بیماری ہی نہیں ہے، یہ میری بیماری وہ بیماری نہیں جس کا طبیب علاج کر سکیں۔ تو کیا بیماری ہے؟ فقال الداء الذنوب، بیماری تو گناہ ہے، بیماری تو کون کہہ رہے ہیں؟ وہ شخص کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اے ابو یزید، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ضرور آپ سے محبت کرتے۔ ایسا شخص کیا کہتا ہے؟ میری بیماری تو گناہ ہے۔ فقال منذر وما الدواء، دوا کیا ہے، علاج کیا ہے؟ فقال الدواء الاستغفار، دوا استغفار ہے، استغفار کی کثرت کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ یعنی کون سے استغفار کے کلمات کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ۔ مگر بہتر یہ ہے کہ یہ کلمات کہیں جو حدیث میں آتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی کہا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ کلمات جس طرح صبح و شام کہتے ہیں اسی طرح استغفار کے کلمات بھی کہا کریں، اور دن میں جب بھی یاد آئے۔ فقال منذر وکیف یکون الشفاء، منذر نے کہا شفا کیسے ملے گی؟ فقال بأن تتوب ثم لا تعود، بأن تتوب ثم لا تعود، اس طرح کہ آپ توبہ کر لیں اور پھر دوبارہ گناہ نہ کریں، ایک گناہ سے توبہ کر لیں اور پھر وہ دوبارہ نہ کریں۔ ثم حدق فینا وقال، پھر ہمیں گھور کر دیکھا، حدق فینا کا ترجمہ کیا ہے؟ گھور کر دیکھنا، اسے گہری نگاہ سے دیکھنا۔ وقال السرائر، 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 چھپے ہوئے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، خفیہ۔ ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کر گزرتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتے ہیں جو دل ہی دل میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ دل ہی دل میں رہتے ہیں، نفس میں رہتے ہیں۔ کینہ، بغض، نفرت دل کے اندر گھسی ہوئی رہتی ہے۔ باہر تو صلاح و تقوی، باہر تو شکل و صورت متقیوں والی، پرہیزگاروں والی، نمازیوں حاجیوں والی، مگر اندر سرائر، پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزیں، وہ گناہ ہی گناہ، نفرت، بغض، عداوت، کینہ، حسد اور نہ جانے کیا کیا۔ دل کے گناہ بھی ہوتے ہیں اور بڑی خطرناک ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا زبان کا گناہ ہے،
غیبت کرنا زبان کا گناہ ہے، کچھ اعضاء کے ہاتھ کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ پیروں کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ جسم کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ کیسے ایک دل ہی دل کے گناہ ہوتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سرائر. کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو نیت کی کھوٹ کون جانتا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، دلوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کسی کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور دل میں کیا چھپا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہی السرائر. علیکم بالسرائر اللاتی تخفى علی الناس. علیکم بالسرائر اللاتی تخفى علی الناس. تمہیں ان پوشیدہ گناہوں سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں سے مخفی رہ جاتے ہیں. تمہیں ان پوشیدہ گناہوں سے ڈرنا چاہیے جو لوگوں سے مخفی رہ جاتے ہیں. وَهُنَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بَوَادٍ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح ہوتے ہیں. بواد بادیتن، بدا یبدو بدون، ظاہر ہونا، ظاہرتن ظواہر کے معنی. وَهُنَّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بَوَادٍ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر واضح ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عیاں ہوتے ہیں. التمسوا دواءہن، ان کا علاج ڈھونڈو. التمسوا دواءہن، ان کا علاج ڈھونڈو جو دل میں گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. فقال منذر وما دواءہن، ان کا علاج کیا ہے؟ فقال الشیخ التوبۃ النصوح. التوبۃ النصوح، خالص توبہ، پکی اور سچی توبہ. ثم بکا حتی بللت دموعہ لحیتہ، پھر شیخ رو دیے حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں نے ان کی داڑھی بھگو دی، تر کر دی. فقال له منذر اتبکی وانت انت، کیا آپ روتے ہیں؟ کیا آپ اس جلالت شان کے ساتھ آپ روتے ہیں؟ آپ کا یہ مقام ہے، اس مقام کے ہوتے ہوئے آپ روتے ہیں. آپ کا مقام یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے اگر آپ کو رسول اللہ دیکھ لیتے تو ضرور آپ سے محبت کرتے. آپ کا یہ مقام ہے، اس کے بعد بھی روتے ہیں. فقال ہیہات 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 ہیہات. ہیہات کا معنی کیا ہے؟ دور رہو. لم لا ابکی، میں کیوں نہ روؤں. وقد ادرکت قوما نحن فی جنبہم لصوص، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے پہلو میں ہم تو چور تھے. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے پہلو میں ہم لوگ تو چور تھے. وقد ادرکت قوما، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں، مراد ان سے کون ہیں؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے پہلو میں ہم لوگ تو چور تھے. فی جنبہم لصوص، نحن فی جنبہم لصوص. چوری دل کی چوری بھی ہوتی ہے. کون سی؟ دل کی چوری. دل کی چوری کو جو سمجھ لے اور پھر اس پر توبہ کر لے تو واقعی بڑی بات ہے. یرید الصحابہ رضوان اللہ علیہم، ان سے ایسے لوگوں سے مراد صحابہ ہیں. قال ہلال نے کہا وفیما نحن كذلك اذ دخل علینا ابن الشیخ فحیا وقال، ہم اسی گفتگو میں مشغول تھے. وفیما نحن كذلك، ہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ ہمارے پاس شیخ کے فرزند آئے. فحیا، سلام کیا انہوں نے. وقال یا ابتی ان امی قد صنعت لك خبیثا وجودته، ابا جان میری امی نے آپ کے لیے حلوہ تیار کیا ہے. وجودته، اور خوب عمدہ تیار کیا. خبیثا، حلوہ بنایا ہے. وجودته، جود یجود تجویدا، بہت عمدہ بنایا ہے. یعنی صرف قرآن کریم کی تجوید ہی کے لیے تجوید نہیں آتا، حلوے کی تجوید کے لیے بھی لفظ تجوید عربی میں استعمال ہوتا ہے. وجودته، اور اس کو خوب عمدہ بنایا ہے. وَإِنَّهُ لَيَجْبُرُ قَلْبَهَا أَن تَأْكُلَ مِنْهُ، اور ان کے دل کی خواہش یہ ہے کہ آپ اس میں سے کھا لیں. وَإِنَّهُ لَيَجْبُرُ قَلْبَهَا، ان کی یعنی میری امی کے
میری امی کے دل کو یہ بات خوش کر دے گی کہ آپ وہ کھا لیں، آپ وہ کھا لیں۔ فہل آتی کبھی، کیا میں وہ حلوہ آپ کے پاس لے کے آؤں؟ فقال ہاتی، کہا لے آئیے، کہا۔ فلما خرج لیحضرہ طرق الباب سائل، جب وہ نکلے تاکہ لے کے آئیں، اسی وقت ایک سائل نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ طرق الباب سائل، ایک سائل نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ فقال ادخلوہ، شیخ نے کہا اسے بلاؤ۔ فقال ادخلوہ، شیخ نے کہا اسے بلاؤ۔ سائل سے اہل اللہ نفرت نہیں کرتے، اللہ والے لوگ سوال کرنے والوں سے نفرت نہیں کرتے، اور جو سوال کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں وہ اللہ والے ہو نہیں سکتے۔ جو سوال کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں وہ اللہ والے ہو نہیں سکتے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سوال کرنے والوں سے نفرت نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں کبھی جھڑکا نہیں تھا، پہلے بھی۔ سبق کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ کہنا کس کو ہے؟ ہم لوگوں کو۔ تو اللہ والے کبھی سائلوں سے، سوال کرنے والوں سے، جو ان کے در پہ آ کے سوال کرتے ہیں، ان سے کبھی نفرت نہیں کرتے۔ فقال ادخلوہ، کہا انہیں میرے پاس لے کے آؤ۔ فلما صار فی صحن الدار نظرت الیہ، یہ ہلال کہتے ہیں جب وہ گھر کے صحن میں آ گیا، جب وہ سائل گھر کے صحن میں، آنگن میں پہنچ گیا تو میں نے اس کو دیکھا۔ نظرت الیہ، میں نے اسے دیکھا۔ فاذا هو رجل کہل ممزق الثیاب قد سال لعابہ علی ذقنی، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے۔ کہلن کس کو کہتے ہیں؟ ادھیڑ عمر کو۔ ادھیڑ عمر شخص ہے، ممزق الثیاب، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یعنی تار تار ہیں۔ ممزق الثیاب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جس کے کپڑے تار تار ہیں۔ وقد سال لعاب، اور اس کا لعاب، اس کے منہ کا تھوک اس کی ٹھوڑی پر، ذقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، اس کی ٹھوڑی پر بہہ رہا ہے۔ وبدا من ملامہ وجہہ انہ معتوہ، اور اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ انہ معتوہ، کہ وہ پاگل ہے۔ فما کدت ارفع بصری عنہ حتی اقبل ابن الشیخ بصحفۃ الخبیث، میں اس بندے سے، اس سائل سے اپنی نگاہ ہٹا بھی نہ پایا تھا کہ شیخ کے فرزند حلوے کا پیالہ لے کر آ گئی۔ اقبل ابن الشیخ بصحفۃ الخبیث، شیخ کے فرزند حلوے کا پیالہ لے کے آ گئے، حلوے کا برتن لے کر کے، پلیٹ لے کر آ گئی۔ فاشار الیہ ابوہ، ان کے ابا نے ان کی جانب اشارہ کیا، انضعھا بین یدی السائل، کہ اسے سائل کے سامنے رکھ دیجیے۔ اشارہ کیا کہ سائل کے سامنے رکھ دیجیے۔ فوضعھا بین یدیہ، سائل کے سامنے رکھ دیا۔ فاقبل علیہ الرجل وجعل یلتہم ما فیہا التہاما، وہ بندہ اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے کھانے لگا۔ وجعل یلتہم ما فیہا التہاما، جو کچھ تھا اسے کھانے لگا، اسے جو کچھ تھا اسے کھانے لگا۔ التہام یلتہم التہامن کا مطلب ہوتا ہے خوب کھانا۔ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ فَوْقَهَا، اور اس کا لعاب اسی حلوے پر بہہ رہا تھا۔ فَمَا زَالَ يَأْكُلُ حَتَّى أَلَا مَا فِي صَحْفَةِ كُلِّهِ، وہ کھاتا رہا یہاں تک کہ پوری پلیٹ صاف کر دی۔ حَتَّى أَتَى عَلَى مَا فِي الصَّحْفَةِ، أَتَى عَلَى مَا فِي الصَّحْفَةِ کا مطلب کیا ہے؟ تھالی میں جو کچھ تھا چٹ کر گیا، چٹ کر جانے کے لیے یہ آتا ہے علامہ، اتا علامہ صحفتی، علامہ فی الصحفتی، جو کچھ رکابی میں تھا، پلیٹ میں تھا، سب کچھ کھا گیا۔ فقال له ابنہ رحمک اللہ یا ابت، ابا جان اللہ آپ پر رحم فرمائے،
لقد تکلفت امی وصنعت لک ھذا الخبیث، میری ماں نے تکلف کیا تھا اور آپ کے لیے یہ حلوہ تیار کیا تھا، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ یہ کھا لیں، وَكُنَّا نَشْتَهِي أَن تَأْكُلَ مِنْهُ، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ اسے کھائیں۔ فَأَطْعَمْتَهُ لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَاذَا أَكَلَ، آپ نے ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جسے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کھایا ہے، آپ نے ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جسے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کھایا۔ فَقَالَ يَا بُنَيَّ، کہا میرے بیٹے، اذا کان هو لا یدری فإن اللہ یدری، اگر یہ نہیں جانتا تو اللہ تو جانتا ہی ہے۔ ثم تلا قولہ جل وعز، پھر انہوں نے اللہ عز و جل کے اس قول کی تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ لن تنالوا البر، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے تب تک نیکی نہیں پا سکتی، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ فإن اللہ به علیم، اس پاگل شخص کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کھایا ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے کیا کھایا ہے اور ہم نے اسے کیا کھلایا۔ وفیما ہوا کذلک اذ دخل علیہ رجل من ذوی قرباہ وقال، وہ اسی حال میں تھے کہ ان کا کوئی رشتہ دار ان کے پاس آیا اور کہا، یا ابا یزید قتل الحسین بن فاطمہ علیہ وعلی امہ السلام، ابو یزید حسین ابن فاطمہ شہید ہو گئے، مقتول ہو گئے، حسین ابن فاطمہ، ان پر اور ان کی ماں پر سلام، علیہ وعلی امہ السلام، ان پر اور ان کی ماں فاطمۃ الزہرا پر سلامتی ہو۔ تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ثم تلا قولہ تعالی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت کی، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہہ دیجئے، اے اللہ، اے آسمان اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، اے غیب اور شہادت کے جاننے والے، بندوں کے اختلافات میں تو ہی بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، بندوں کے اختلاف کے تعلق سے ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن الرجل لم یشفہ کلامہ فقال لہ، مگر آدمی کو ان کی بات سے اطمینان نہ ہوگا، اس شخص کو ان کی بات سے اطمینان نہ ہوا، ان کی بات نے اس شخص کو مطمئن نہ کیا، ان کی بات نے اس شخص کو مطمئن نہیں کیا۔ فقال لہ، اس شخص نے ربیع بن خثیم سے کہا، ما تقول فی قتلہ، آپ ان کے قتل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ ان کی شہادت کے بارے میں کیا؟ فقال اقول الی اللہ ایابہم وعلی اللہ حسابہم، میں کہتا ہوں ان لوگوں کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور اللہ ہی کو ان کا حساب لینا ہے۔ قال ہلال ثم انی رأیت وقت الظہر قد اقترب فقلت للشیخ اوصنی، پھر میں نے دیکھا کہ ظہر کا وقت قریب ہو گیا ہے، تب میں نے شیخ سے کہا آپ مجھے وصیت کر دیں۔ فقال لا یغرنک یا ہلال کثرت ثناء الناس علیک فإن الناس لا يعلمون منك الا ظاہرک، اے ہلال، لوگوں کا آپ کی کثرت سے تعریف کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، لوگوں کا آپ کی کثرت سے تعریف کرنا، لوگ آپ کی تعریف خوب کرتے ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ لوگ تو آپ کا صرف ظاہر جانتے ہیں، لوگ تو آپ کی صرف ظاہری وضاقتہ جانتے ہیں، آپ کی باہر کی شکل و صورت جانتے ہیں کہ آپ باہر سے بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ تسبیحیں پڑھتے ہیں، آپ تلاوتیں کرتے ہیں، یہ سب تو ظاہری اعمال ہیں۔ کچھ باطنی اعمال ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور ما بین العبد و خالقہ، صرف بندے اور اس کے خالق کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرا کوئی اس سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ برے بھی ہو سکتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّكَ صَائِرٌ إِلَىٰ عَمَلِكَ،
جان لیجئے آپ کو اپنے اعمال کے پاس جانا ہے، آپ کو اپنے اعمال کے پاس جانا ہے۔ وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ يَضْمَحِلُّ، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا نہ تلاش کی جائے یا طلب کی جائے وہ مزمحل ہو جاتا، وہ حقیر ہو جاتا ہے۔ کام چاہے کتنا ہی بڑا ہو مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ لوگ کہیں گے فلاں نے مسجد بنا دی، لوگ کہیں گے فلاں نے بڑے بڑے مدرسے تعمیر کروائی، مسجدیں بنوائیں، لوگ کہیں گے فلاں کے بہت شاگرد تھے۔ نیت اندر کی یہ ہو، لوگ کہیں گے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے اتنی عظیم الشان مسجد بنائی، فلاں نے یہ کام کروائی، اندر کی خواہش یہ ہو تو عمل چاہے کتنا ہی بڑا ہو وہ مزمحل ہو جاتا ہے، مزمحل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ يَضْمَحِلُّ، اور یہ جان لیجئے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضا اور خوشنودی طلب نہ کی جائے وہ چھوٹا اور حقیر ہو جاتا۔ فَقَالَ لَهُ مُنذِرٌ وَأَوْصِنِي أَنَا أَيْضًا جُزِيتَ خَيْرًا، منذر نے کہا اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، مجھے بھی نصیحت کر دیجئے۔ وَأَوْصِنِي أَنَا أَيْضًا، مجھے بھی نصیحت کر دیجئے، جُزِيتَ خَيْرًا، آپ کو اللہ کی جانب سے بہترین بدلہ ملے۔ فَقَالَ يَا مُنذِرُ اتق اللہ فیما علمت، اے منذر جو آپ جانتے ہیں یا جو کچھ آپ نے جانا ہے اس کے تعلق سے اللہ سے ڈریے۔ وَمَا اسْتُؤْثِرَ عَلَيْكَ بِعِلْمِهِ فَكِلْهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، وَمَا اسْتُؤْثِرَ عَلَيْكَ بِعِلْمِهِ فَكِلْهُ، اور جو آپ کو نہیں معلوم، جو آپ کو وَمَا اسْتُؤْثِرَ عَلَيْكَ بِعِلْمِهِ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مَا أُخْفِيَ عَنْكَ عِلْمُهُ، جو آپ جس چیز کا علم آپ سے چھپا لیا گیا، یعنی جو بات آپ کو معلوم نہیں ہو سکی، فَكِلْهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اس کو اس کے جاننے والے کے حوالے کر دیجئے، سپرد کر دیجئے، یعنی جو بات آپ کو نہیں معلوم ہو سکی اس کا تجسس مت کیجئے، اس کو تجسس مت کیجئے، اس کو جاننے والے اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ یا منذر لا یقل احدکم اللہم انی اتوب الیک ثم لا یتوب فتکون کذبۃ، اے منذر تم میں کا کوئی شخص یہ بات نہ کہے اے اللہ میں تیری جانب رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر وہ توبہ کرتا نہیں، ثم لا یتوب، پھر وہ توبہ کرتا نہیں۔ آج یہی حال ہو گیا، کیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زبان سے کہنا، زبان ہی زبان سے کہنا۔ ہم عجمیوں کا ذکر کیا ہو گیا؟ ذکر کا معنی ہی نہیں معلوم۔ ذکر کا معنی یاد کرنا، اور یاد کرنا فعل کس کا؟ دل کا۔ ذکر دل کا فعل ہے، مگر ہم عجمیوں کے نزدیک ذکر زبان کا فعل ہو کر رہ گیا، زبان کا فعل ہو کر رہ گیا۔ زبان سے استغفر اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، مگر دل میں تو دکان تھی، دل میں تو کھیت تھا، دل میں تو حسد تھا، دل میں تو کینہ تھا، دل میں تو دشمنی تھی، بغض تھا، عناد تھا، اور نہ جانے کیا کیا دل کہیں تھا، اور زبان سے کہتے رہے استغفر اللہ، زبان سے کہتے رہے اتوب الیہ، زبان سے کہتے رہے سبحان اللہ، زبان سے کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ یہی حال۔ یا منذر لا یقل احدکم اللہم انی اتوب الیک ثم لا یتوب، اے منذر تم میں کا کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں تیری جانب توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، پھر وہ توبہ کرتا نہیں، فتکون کذبۃ، تو پھر یہ اس کی یہ بات یا اس کا یہ کہنا جھوٹ ہو جائے۔ ولیکن لیقل، مگر یوں کہیے اللہم تب علیہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ میری توبہ قبول کر لیجئے، میری جانب متوجہ ہو جائیے۔ تب علیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میری جانب متوجہ ہو جائیے، میری جانب توجہ کیجئے۔ فیکون دعاء، پھر یہ دعا ہو جائے گی، فیکون دعاء، پھر یہ وَاعْلَمْ يَا مُنذِرْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي كَلَامٍ إِلَّا فِي تَحْلِيلِ اللَّهِ
وَعْلَمْ یا منذر انہ لا خیر فی کلام، کسی کلام میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لا خیر فی کلام، کسی کلام میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا فی تحلیل اللہ، مگر اللہ کی تحلیل میں، لا الہ الا اللہ کہنے میں، وتحمید اللہ، الحمدللہ کہنے میں، وتکبیر اللہ، اللہ اکبر کہنے میں، وتسبیح اللہ، سبحان اللہ کہنے میں، وسؤالک من الخیر، اللہ سے بھلائی خیر مانگنے میں، وتعوذک من الشر، اللہ تعالیٰ سے شر سے پناہ مانگنے میں، وَأَمْرِكَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دینے میں، وَنَهْيِكَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکنے میں، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں۔ یہ اگر آپ کی گفتگو ہے تو اس میں خیر ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی گفتگو ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کلام الا فی تحلیل اللہ وتحمید اللہ وتکبیر اللہ وتسبیح اللہ وسؤالک من الخیر وتعوذک من الشر وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر وقراءۃ القرآن۔ فقال له منذر نے کہا لقد جالسناک فما سمعناک تتمثل بالشعر وقد رأینا بعض اصحابک یتمثلون به۔ شیخ، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہے مگر ہم نے آپ کو شعر کہتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں مگر ہم نے آپ کو شعر پڑھتے ہوئے نہیں سنا، جبکہ ہم نے آپ کے کچھ شاگردوں کو شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے، جبکہ ہم نے آپ کے کچھ شاگردوں کو شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ فقال ما من شيء تقوله هنا الا كتب وقرئ عليك هناك، آپ یہاں جو کچھ بھی کہیں گے وہ لکھا جائے گا اور وہاں آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ آپ یہاں جو کچھ بھی کہیں گے وہ لکھا جائے گا اور وہاں آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَجِدَ فِي كِتَابِي بَيْتَ شِعْرٍ يُقْرَأُ عَلَيَّ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے نامہ اعمال میں ایک شعر پاؤں جو قیامت کے دن، حساب کے دن میرے سامنے پڑھا جائے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے نامہ اعمال میں ایک شعر پاؤں جو قیامت کے دن یا حساب کے دن میرے سامنے مجھ پر پڑھا جائے۔ ثم التفت الینا جمیعا وقال، پھر ہم سب کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا اکثروا من ذکر الموت۔ شعر سے مراد شعر و شاعری جو دل بہلانے کے لیے ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ دل بہلانے کے لیے۔ قرآن کریم میں الشعراء یتبعہم الغاوون فی کل واد یہیمون الا الذین، پھر استثناء آئے گی، مگر وہ جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کیے۔ کچھ وہ بھی اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے شعر اور شاعری کی زبان میں معرفت کے موتی لٹائے، معرفت کے موتی اور جواہر بیان کیے ہیں، جیسے مولانا جلال الدین رومی۔ کون؟ مولانا جلال الدین رومی، جن کی مثنوی معنوی مشہور ہے، 7-8 جلدوں میں ہے، مکمل شاعری، مگر اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان ہے پوری مثنوی میں۔ عربی میں ایک شاعر گزرے، شیخ ابن الفارض۔ کون؟ شیخ ابن الفارض۔ شیخ تھے، شاعر تھے، شیخ تھے، اللہ والے تھے، اور ان کا کلام بھی معرفت پر مشتمل ہے۔ اردو میں خواجہ میر درد اور مرزا مظہر جانے جانا۔ کون؟ خواجہ میر درد اور مرزا مظہر جانے جانا علیہم الرحمہ، یہ لوگ بھی اللہ والے تھے۔ ان کی شاعری میں بھی، ان کے اشعار میں بھی موعظت، وعظ و نصیحت اور معرفت کی باتیں۔ خیر، ثم التفت الینا جمیعا وقال، پھر ہم سب کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا اکثروا من ذکر الموت فہو غائبکم المرتقب، موت کو خوب یاد کرو، موت کو خوب یاد کرو، یہ
وہ تمہارا غائب ہونے والا ہے جو آ کر رہے گا، جس کا انتظار کیا جاتا ہے، جس کا انتظار کیا جاتا ہے، یہ وہ تمہارا غائب۔ غائبکم کس کو بولتے ہیں؟ یعنی آپ کا کوئی رشتہ دار غائب ہو جائے، کہیں چلا جائے، غائب ہو جائے، وہ غائبکم کہلاتا ہے، تو آ کے رہے گا، یہ وہ غائب ہے جو آ کے رہے گا۔ وَإِنَّ الْغَائِبَ إِذَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ أَوْشَكَتْ أَوْبَتُهُ وَتَرَقَّبَهُ ذَوُوهُ، اور غائب ہونے والے کا غائب ہونا جب لمبا ہو جاتا ہے، أَوْشَكَتْ أَوْبَتُهُ، تو اس کا آنا قریب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونے والے کا جب غائب ہونا لمبا طویل ہو جاتا ہے، أَوْشَكَتْ أَوْبَتُهُ، تو اس کی آمد قریب ہو جاتی ہے۔ جب ایک لمبے عرصے تک دور ہی دور رہے، تب تو سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو آنے ہی والا ہے، آنے۔ وَتَرَقَّبَهُ ذَوُوهُ، اور اس کے رشتہ دار اس کا بہت زیادہ انتظار کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے آیا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتنے سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ہمارا فلاں رشتہ دار غائب ہے، آیا نہیں۔ تو موت بھی تمہارا وہ رشتہ دار ہے جو غائب ہے اور آ کر رہے گا، اور ایک طویل عرصے تک غائب ہے، تو اس کا انتظار بھی زیادہ ہونا چاہیے، اس کی یاد بھی کثرت سے ہونی چاہیے۔ ثم استعبر وقال، پھر رو دی۔ استعبر یستعبر کا معنی ہے آنسو بہا دینا، آنسو بہنے لگے، اور کہا ماذا نصنع غدا، ماذا نصنع غدا، کل ہم کیا کریں گے، اذا دکت الارض دکا دکا، ماذا نصنع غدا اذا دکت الارض دکا دکا، کل ہم کیا کریں گے جب زمین ہلا دی جائے گی، زمین زیر و زبر کر دی جائے گی۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین زیر و زبر کر دی جائے گی، زمین اس طرح ہوگی، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف بستہ آئیں گے، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ قال ہلال وَمَا كَادَ الرَّبِيعُ يَنْتَهِي مِنْ كَلَامِهِ حَتَّى أُذِّنَ لِلظُّهْرِ، ربیع اپنی گفتگو سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ ظہر کی اذان دے دی گئی۔ فَأَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ، وہ اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے۔ وقال هيا نجب داعی اللہ، هيا نجب داعی اللہ، آئیے اللہ کے داعی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کی داعی کو جواب دیتے ہیں، اللہ کے داعی کی پکار پر جواب دیتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ فقال لنا ابنہ، ہم سے ان کے بیٹے نے کہا اعینونی علی حملہ الی المسجد جزیتم خیرا، اللہ آپ لوگوں کو بہترین بدلہ دے، شیخ کو مسجد لے جانے میں میری مدد کیجیے، شیخ کو مسجد لے جانے میں میرا تعاون کیجیے۔ فرفعناہ فوضع یمناہ علی کتف ابنہ ویسراہ علی کتفی، ہم نے انہیں اٹھایا، چنانچہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بیٹے کے کندھے پر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ وجعل یتہادی بیننا ورجلاہ تخطان علی الارض، وجعل یتہادی بیننا، یتہادی بیننا یعنی ایک دم ڈاواں ڈول ہوتے ہوئے چلنا، اس طور سے چلنا کہ پیر اٹھے نہیں۔ وَجَعَلَ يَتَهَادَى بَيْنَنَا، ہمارے سہارے پر وہ چلنے لگے اس طور سے کہ ان کے دونوں پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ خَطًّا، اور ان کے دونوں پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے، یعنی گھسٹ رہے تھے۔ فَقَالَ لَهُ مُنذِرٌ، ان سے منذر نے کہا یا ابا یزید لقد رخص اللہ لك فلو صلیت فی بیتک، ابو یزید اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، اگر آپ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے تو
فقال انه كما تقول، بات تو وہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ولکنی سمعت المنادی ینادی حی علی الفلاح حی علی الفلاح فمن سمع منکم المنادی یدعوه الى الفلاح فلیجبه ولو حبوا۔ بات تو وہی ہے، انہو کما تقول، بات تو ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ نے مجھے ضرور رخصت دی ہے، مگر میں نے منادی کو یوں آواز لگاتے ہوئے سنا، آؤ کامیابی کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب۔ تو جو شخص منادی کو یوں آواز لگاتے ہوئے سنے کہ آؤ کامیابی کی جانب، جو شخص منادی کو سنے کہ وہ اس کو کامیابی کی جانب بلا رہا ہے، فَلْيُجِبْهُ وَلَوْ حَبْوًا، تو چاہیے کہ اس کی آواز پر، اس کی ندا پر لبیک کہہ دے، اس حاضر ہو جائے، وَلَوْ حَبْوًا، چاہے پیروں اور ہاتھوں کے بل گھسٹ کر کے جائے، وَلَوْ حَبْوًا، چاہے پیروں اور پیٹ، ہاتھوں اور پیٹ کے پیٹ کے بل گھسٹ کر کے جائے۔ بس چلے، بس۔